میں مر جاؤں گی پر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے اس آگ میں نہ جھونکیں۔ مہر کی چیخوں سے گھر کی در و دیوار کانپ رہی تھی، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ماں نسیم بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی معصومیت اور بے بسی کا رونا رو رہے تھے، مگر نسیم بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی پتھر جیسی سختی تھی۔ ضد مت کرو مہر، یہ مت بھولو کہ تمہارے تایا ابو کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ آج انہوں نے اپنے بیٹے ارحم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تو میں ان کے احسانوں کا بدلہ انکار سے نہیں دے سکتی۔ ماں کی یہ بات مہر کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ ارحم جو اس کا تایا زاد تھا اور جسے وہ ہمیشہ سے ایک محافظ اور بھائی جیسا مرتبہ دیتی تھی، آج مقدر نے اسے مہر کا ہمسفر بنا دیا تھا، مگر یہ ہمسفر کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا راستہ ثابت ہونے والا تھا۔ ارحم جو ہمیشہ سے مغرور، غصے کا تیز اور اپنی مرضی کا مالک تھا، اس کے دل میں مہر کے لیے ہمیشہ سے ایک عجیب سی کراہت اور نفرت تھی۔ جب نکاح کے بول بڑھائے گئے اور قبول ہے کی صدا گونجی، تو مہر کو لگا جیسے اس کی ساری زندگی کی خوشیاں کسی نے چھین لی ہیں۔ نکاح کے فوراً بعد جب ارحم کمرے میں داخل ہوا تو مہر بیٹھ کے ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا اور نفرت سے تھوکا اور کہا، بڑی اکڑ رہی تھی نا کہ مجھ سے شادی نہیں کرنی، دیکھ لو آج تم میرے نام کی زنجیر میں بندھ چکی ہو، مگر یاد رکھنا میں خود تم پر تھوکتا ہوں، میرے خوابوں کی اڑان بہت اونچی ہے اور تم جیسی معمولی لڑکی میرے پیروں کی بیڑی نہیں بن سکتی۔ کل صبح کی فلائٹ سے میں ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا ہوں، بس آج رات تمہیں اپنے نام کر لوں تاکہ ابو کا منہ بند ہو جائے اور میں اپنا حق وصول کر کے یہاں سے نکل سکوں۔ یہ کہتے ہی وہ ایک درندے کی طرح مہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ رات مہر کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ارحم نے اس معصوم کے وجود کو نفرت اور جنون کی آگ میں جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جبراً اپنا حق وصول کیا اور مہر کی سسکیوں کو اپنے غصے کے شور میں دبا دیا۔ پھر فجر کی اذان سے پہلے ہی وہ اپنا بیگ، پاسپورٹ اور ویزا اٹھا کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک نیا طوفان برپا تھا۔ ارحم کا بھاگ جانا تائی اماں کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا، مگر انہوں نے اس کا سارا ملبہ مہر پر گرا دیا۔ یہ سب اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ضرور میرے بیٹے کو کچھ کہا ہوگا جو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ زبیدہ بیگم نے مہر کو جھنجھوڑا مگر خاموش رہی، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اصلی امتحان تو تب شروع ہوا جب 2 ماہ بعد مہر کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب یہ خبر سامنے آئی کہ وہ امید سے ہے، تو زبیدہ بیگم کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ بچہ میرے بیٹے کا نہیں ہو سکتا، وہ تو شادی کی رات ہی چلا گیا تھا، تو نے ضرور کہیں اپنا منہ کالا کیا ہے اور اب میرے بیٹے کا نام استعمال کر رہی ہے۔ مہر نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر لی تھیں، مگر ہر چہرہ شک کی دیوار بن چکا تھا۔ اس نے ماضی کی ان کرچیوں کو یاد کیا جب ارحم اس کا خیال رکھتا تھا، مگر آج وہی ارحم اس کی رسوائی کا سبب بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مہر اس گھر میں ایک نوکرانی سے بدتر زندگی گزارنے لگی۔ نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی اور جسم کمزوری سے تپ رہا تھا، مگر زبیدہ بیگم نے اس پر رحم نہ کیا۔ وہ اس سے کچن کا بھاری کام کرواتی تھی اور ہر وقت زہر اگلتی تھی۔ ایک دوپہر جب مہر کچن کی صفائی کرتے ہوئے اچانک چکر کھا کر گری تو ثانیہ ارحم کی بہن کو اس پر ترس آ گیا۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ مہر کی حالت بہت نازک ہے تو پورے گھر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ارحم کے آتے ہی مہر کو طلاق مل جائے گی اور وہ اس گناہ کی پوٹلی کے ساتھ گھر سے نکال دی جائے گی، مگر جس دن ارحم اچانک پورے 9 ماہ بعد واپس لوٹا
تو نظارہ ہی بدل گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے مہر کو میلے سے کپڑوں میں دیکھا، جو اس حال میں بھی کام کر رہی تھی۔ ارحم کے دل میں نہ جانے کہاں سے پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی۔ تائی اماں نے فوراً کہا، ارحم بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھو اس بد کردار لڑکی نے کیا کیا ہے، اس بچے کو تمہارا نام دے رہی ہے۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی، مگر ارحم نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے مہر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ بچہ میرا ہی ہے اور مہر میری بیوی ہے، سب اپنی زبانیں بند رکھیں۔ ارحم کی یہ گرجدار آواز سن کر زبیدہ بیگم سکتے میں آ گئی۔ ارحم نے مہر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو مہر، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مگر اب میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مہر کو محسوس ہوا جیسے اس کی ساری تکلیفیں ایک پل میں ختم ہو گئی ہیں۔ مقدر نے آخر کار معصومیت کو فتح بخشی تھی اور ارحم کا بے لگام عشق اب مہر کی عزت کا محافظ بن چکا تھا۔ ارحم کے ان الفاظ نے جیسے پورے گھر میں ایک سکتہ طاری کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جسے وہ اب تک مہر کی بربادی کا ذریعہ سمجھ رہی تھی۔ ارحم جو غصے اور نفرت میں سب کچھ چھوڑ کر لندن بھاگ گیا تھا، آج وہی شخص مہر کے حق میں ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس نے مہر کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، جہاں مہر کے بہتے آنسو ارحم کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، بلکہ اس 9 ماہ کی اذیت، رسوائی اور تنہائی کے بوجھ کے ہلکے ہونے کا سکون بھی ان میں شامل تھا۔ ارحم نے مہر کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، امی، اس لڑکی پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے جانے سے پہلے اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا تھا جس کی گواہی آج اس کی یہ حالت دے رہی ہے۔ یہ میرا بچہ ہے اور مہر میری عزت ہے۔ اگر آج کے بعد کسی نے اس پر یا میرے آنے والے بچے پر شک کیا تو وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ زبیدہ بیگم کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی، وہ جو اب تک مہر کو بد کردار ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب اپنے ہی بیٹے کے اعتراف کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر چھائی وہ نفرت اب شرمندگی میں بدلنے لگی تھی، مگر ان کا غرور ابھی بھی انہیں خاموش نہیں رہنے دے رہا تھا۔ دوسری طرف ثانیہ اور تایا ابو کے چہروں پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی، آپ نے آج اس معصوم کو جینے کی نئی امنگ دے دی ہے۔ ہم تو ڈر رہے تھے کہ آپ کے آنے پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ ارحم نے ایک گہری نظر ثانیہ پر ڈالی اور پھر مہر کو سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مہر جو اب تک صدمے کی کیفیت میں تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ شخص جس نے اسے رون ڈالا تھا، جس نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، آج وہ اس کے قدموں میں پچھتاوے کے پھول بچھا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ارحم نے مہر کو آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ مہر کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں، وہ ارحم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ ارحم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے مرجھائے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو مہر، میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے ان زخموں کا مداوا نہیں کر سکتی جو میں نے تمہیں دیے ہیں۔ لندن کی ان سرد راتوں میں جب میں اکیلا ہوتا تھا تو مجھے تمہاری وہ سسکیاں اور تمہاری وہ التجا بھری نظریں یاد آتی تھیں جو مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ مجھے اپنی انا اور اپنے غصے پر شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے ایک یتیم اور معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا، جس کا میرے سوا اس گھر میں کوئی سہارا نہ تھا۔ ارحم کی آواز بھر آئی، اس کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ مہر نے پہلی بار نظر اٹھا کر ارحم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور ختم ہو چکا تھا اور اب وہاں صرف اپنی شریک حیات کے لیے محبت اور فکر باقی تھی۔
ارہم نے دیکھا کہ مہر کے کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہو چکے تھے۔ اس کی رنگت زرد تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی کھٹن زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا کہ اس نے کیوں اتنی دیر کر دی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے مہر، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہاں صرف کچھ دن کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ اب سے تمہاری زندگی کا ہر دکھ میرا ہے اور میری ہر خوشی تمہاری۔ مہر کے لبوں پر ایک ہلکی سی لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا بچہ اب محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اس رات مہر کو 9 ماہ بعد پہلی بار سکون کی نیند آئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا بے لگام عشق اپنی منزل پا چکا ہے اور اس کا محافظ اب اس کے پہلو میں موجود ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو مہر کی آنکھ کھلی۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ ابھی بھی کسی خواب نگر میں ہے، لیکن سامنے صوفے پر بیٹھا ارہم کو دیکھ کر اسے حقیقت کا احساس ہوا۔ ارہم رات بھر سویا نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے مہر کے چہرے پر چھائی تھکن اور معصومیت کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی مہر کی نظریں ارہم سے ملی، اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ارہم اٹھ کر اس کے قریب آیا اور بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، ماتھے پر بوسہ کیا۔ تیار ہو جاؤ مہر، آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں اب تمہاری صحت کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ مہر نے حیرت سے ارہم کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اکیلی یا ثانیہ کے ساتھ اسپتال جاتی رہی تھی، لیکن آج پہلی بار اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ناشتے کی میز پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ زبیدہ بیگم خاموشی سے چائے کی پیالی تھامے بیٹھی تھی۔ ان کے دل میں ابھی بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ارہم نے سب کے سامنے مہر کا ساتھ کیوں دیا، لیکن ارہم کے تیور دیکھ کر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ارہم نے مہر کے لیے خود ناشتہ تیار کیا اور سب کے سامنے اسے کھلانے لگا۔ امی، آج سے مہر کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کام کے لیے مدد چاہیے تو میں کوئی ملازمہ رکھ دیتا ہوں، لیکن میری بیوی اب ایک قدم بھی نہیں چلائے گی۔ ارہم کی دو ٹوک بات پر زبیدہ بیگم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ ثانیہ نے دل ہی دل میں ارہم کی اس تبدیلی پر خوشی منائی۔ مہر کو لگ رہا تھا جیسے اس کی بنجر زندگی میں اچانک بہار آ گئی ہو۔ وہ شخص جو اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، آج اسے دنیا کی وہ تمام آسائشیں دینے پر تلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے کلینک پہنچتے تو وہاں کا منظر مہر کے لیے بالکل نیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی دھڑکن سنائی تو ارہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مہر کا ہاتھ سختی سے تھام لیا، جیسے وہ اس لمحے کو اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہے۔ دیکھو مہر، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ میں نے اسے اور تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اس ننھی جان کے آنے کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ڈاکٹر نے بھی ارہم کو بتایا کہ مہر کی حالت کمزوری کی وجہ سے تھوڑی نازک ہے اور اسے مکمل ذہنی سکون چاہیے، جس پر ارہم نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ واپسی پر ارہم مہر کو شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں لے گیا۔ اس نے مہر کے لیے ڈھیروں نئے کپڑے، جوتے اور آنے والے بچے کے لیے خوبصورت سامان خریدا۔ مہر نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ارہم بھائی، اتنے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ارہم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مہر، اب مجھے بھائی مت کہنا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مجرم ہوں اور تمہارا سب کچھ ہوں۔ یہ پیسے نہیں، یہ میرا پچھتاوا ہے جو میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتا ہوں۔ شام کو جب وہ گھر لوٹے تو مہر کی ماں نسیم بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ اپنی بیٹی کو ارہم کے ساتھ خوش دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے ارہم کا ماتھا چوما اور مہر کو گلے لگا لیا، لیکن اس خوشی کے بیچ زبیدہ بیگم کا خاموش غصہ کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، ارہم جذبات میں آ گیا، لیکن میں اس یتیم لڑکی کو کبھی اس گھر کی ملکہ نہیں بننے دوں گی۔ میرے پاس ابھی بھی ایک ایسا مہرہ ہے
جو ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دے گا۔ زبیدہ بیگم کے لہجے میں چھپی سازش سے بے خبر مہر اور ارحم اپنے آنے والے کل کے خواب بن رہے تھے۔ مہر کو نہیں معلوم تھا کہ ابھی اس کے صبر کا ایک اور امتحان باقی ہے، اور وہ مہرہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مہک تھی جس نے مہر کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زبیدہ بیگم کی سازش کی باز گشت ابھی تھمی نہ تھی کہ اگلے ہی دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مہر، جو اب کافی حد تک پرسکون تھی، لاؤنج میں بیٹھی پھلوں کا جوس پی رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آئی ہیں۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ سامنے سے مہک کو آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ماضی کی تمام اذیت ناک یادیں ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ بارش والی رات، وہ سفید بنگلہ، جنید کی غلیظ نظریں اور مہک کا وہ دھوکہ جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ مہک کے چہرے پر وہی مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی مہر کے قریب آئی۔ کیسی ہو مہر؟ سنا ہے تم بڑی خوش نصیب نکلی۔ ارحم نے تمہیں نہ صرف اپنا لیا بلکہ وہ تمہیں لندن بھی لے جا رہا ہے۔ مہک کے لہجے میں چھپا زہر مہر کے سینے میں اترنے لگا۔ مہر کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں سے باہر نکل آئیں اور بڑے پیار سے مہک کا استقبال کیا۔ آؤ بیٹا مہک، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مہر یہ دیکھ کر شدرزہ رہ گئی کہ اس کی ساس اس عورت سے اتنی اپنائیت سے مل رہی تھی جس نے ان کی بہو کی عزت نیلام کرنے کی کوشش کی تھی۔ زبیدہ بیگم نے مہر کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور مہک سے مخاطب ہوئیں۔ ارحم ابھی کلینک گیا ہے، تم یہیں بیٹھو، وہ آتا ہی ہوگا۔ اور ہاں، اسے وہ خاص بات بتانا مت بھولنا جو تم نے مجھے فون پر بتائی تھی۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی بہت بڑا جال ہے جو اسے دوبارہ تنہا کرنے کے لیے بچھایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ارحم گھر داخل ہوا۔ مہک کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارحم کی آواز میں سختی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہک کی وجہ سے ہی مہر کو اس قدر رسوائی جھیلنی پڑی تھی۔ مہک نے فوراً اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھر لیے اور ارحم کے قریب آ کر ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ارحم، میں یہاں مہر کو بدنام کرنے نہیں بلکہ تمہیں سچ بتانے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے ہو، لیکن جس دن تم اسے سڑک سے اٹھا کر لائے تھے، اس سے کچھ دیر پہلے جو کچھ میرے بھائی کے فلیٹ پر ہوا تھا، یہ تصاویر اس کی گواہی ہیں۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اس کے اندر مہر کی وہ خفیہ کیمرے سے لی گئی تصاویریں تھیں جو مہک نے اسے بلیک میل کرنے کے لیے بنوائی تھیں۔ ارحم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، لیکن یہ غصہ مہر پر تھا یا مہک پر، یہ کہنا مشکل تھا۔ مہر نے تڑپ کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم، خدا کے لیے ان پر یقین مت کرنا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں اس دن بھاگ نکلی تھی، میں نے خود کو بچا لیا تھا۔ مہر کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، مگر زبیدہ بیگم نے بیچ میں مداخلت کی۔ دیکھ لیا ارحم، میں کہتی تھی نا کہ یہ لڑکی پارسا نہیں ہے، یہ بچہ بھی شاید اسی دن کی نشانی ہے جس دن یہ اس لڑکے کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی تھی۔ ارحم نے ایک نظر روتی ہوئی مہر پر ڈالی اور پھر مہک کی طرف دیکھا۔ پورا گھر خاموش تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مہر کی جیت کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی غروب ہو جائے گا۔ ارحم نے وہ تصویر مہک کے منہ پر ماری اور ایک زوردار تھپڑ مہک کے چہرے پر رسید کیا جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ تمہیں کیا لگا مہک کہ میں دوبارہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ پولیس میں میرا دوست سب جانتا ہے۔ ان تصاویر کی اصلیت اور تمہارے اس گینگ کا کچا چھٹا میرے پاس ہے۔ ارحم نے دھاڑتے ہوئے مہک کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا اور زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، امی، آپ کا یہ آخری وار بھی خالی گیا۔ اب اگر آپ نے مہر کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے رشتہ توڑ لوں گا۔ مہر ارحم کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا محافظ اب واقعی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مہک کے جانے کے بعد گھر میں جیسے قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ شکست اور غصے سے نیلا پڑ رہا تھا، جبکہ ارحم اب بھی مہر کو اپنے سار میں لیے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ مہر کا جسم مسلسل لرز رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارحم نے آج صرف اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کے ماضی پر اٹھنے والے ہر سوال کو جڑ سے ختم کر دیا۔ ارحم نے اپنی امی کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اب بھی ناگواری تھی، اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، امی، آپ نے جس لڑکی کو گرانے کے لیے ایک بد کردار عورت کا سہارا لیا، وہ کوئی غیر نہیں، آپ کے اپنے بھائی کی بیٹی اور اس گھر کی بہو ہے۔ اگر آپ اسے عزت نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی تذلیل تو نہ کریں۔ ارحم مہر کو لے کر اوپر کمرے میں چلا گیا، جہاں اس نے مہر کو آرام سے بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ مہر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور مدھم آواز میں پوچھا، آپ کو مجھ پر اتنا اعتبار کیسے ارحم؟ دنیا تو تصویروں پر یقین کرتی ہے، سچی گواہیوں پر نہیں۔ ارحم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چوما اور بولا، مہر، میں نے تمہیں اس رات دیکھا تھا جب تم سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں جو خوف اور پاکیزگی تھی وہ کسی بھی جھوٹی تصویر سے کہیں زیادہ سچی تھی۔ اگلے چند دن مہر کے لیے سکون کے ساتھ ایک نئی گھبراہٹ بھی لے کر آئے۔ ارحم اب اس کا سایہ بن چکا تھا، وہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ لیکن زبیدہ بیگم نے اب ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ انہوں نے مہر سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی تھی۔ وہ اسے گھر میں ایک متحرک لاش کی طرح محسوس کرواتی، جس کا مہر کو بہت دکھ ہوتا۔ مہر چاہتی تھی کہ اس کے بچے کی آمد پر اس کی ساس اسے دل سے قبول کر لے، لیکن دیواروں کے بیچ کچی یہ نفرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک رات اچانک مہر کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ درد کی شدت سے اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ ارحم بدحواس ہو کر اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگا۔ ثانیہ اور تایا ابو بھی پیچھے بھاگے، لیکن زبیدہ بیگم اب بھی اپنے کمرے میں پتھر بنی بیٹھی رہی۔ ہسپتال پہنچتے ہی مہر کو لیبر روم منتقل کر دیا گیا، جہاں زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ارحم باہر کوریڈور میں دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسلسل دعائیں تھیں اور دل میں وہ پرانی کسک تھی کہ اس نے مہر کو کتنی تکلیفیں دی تھیں۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب نرس باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تھاما۔ اس کی معصوم صورت دیکھ کر ارحم کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا پچھتاوے کے، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب مہر کو ہوش آیا تو ارحم نے بچہ اس کی گود میں رکھا۔ مہر نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی تھکن اور ذلت ایک پل میں دھل گئی ہو۔ اس بچے کی صورت میں اسے اپنی پاک دامنی کی سب سے بڑی گواہی مل چکی تھی۔ دوسری طرف گھر میں جب تایا ابو نے زبیدہ بیگم کو پوتے کی خوشخبری سنائی تو ان کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ وہ جتنا بھی انکار کرتی، آخرکار وہ خون کا رشتہ ہی تو تھا۔ وہ جب ہسپتال پہنچی اور ارحم کو اپنے بیٹے کے ساتھ مہر کے سرہانے بیٹھے دیکھا تو انہیں اپنی تمام زیادتیاں یاد آنے لگیں۔ مہر نے جیسے ہی اپنی ساس کو دیکھا، اس نے کمزوری کے باوجود اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زبیدہ بیگم نے جب اپنے پوتے کو گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو گر کر بچے کے گال پر ٹھہر گئے۔ انہوں نے مہر کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار نرمی سے کہا، مجھے معاف کر دینا مہر، میں نے تمہاری قدر نہیں کی پہچانی۔ مہر کے لیے یہ جملہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس کی اجڑی ہوئی دنیا اب واقعی ایک خوبصورت گھر بن چکی تھی، جہاں بے لگام عشق نے آخرکار وفاداری اور محبت کی منزل پا لی تھی۔ ہسپتال سے گھر واپسی مہر کے لیے کسی نئی زندگی کے آغاز جیسی تھی۔ آج وہی گھر جو کبھی اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا، پھولوں کی طرح مہک رہا تھا۔
ارحم نے مہر اور اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے پورے گھر کو روشن کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم جو کبھی مہر کے سائے سے بھی کتراتی تھی، آج خود اپنے ہاتھوں سے مہر کے لیے خاص غذائیں تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام شہویز رکھا، جس کا مطلب ہے بادشاہوں جیسا۔ مہر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے، لیکن ارحم کی محبت اور پچھتاوے نے ناممکن کو ممکن کر دیا تھا۔ ارحم اب ایک لمحے کے لیے بھی مہر کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ مہر کی آنکھوں میں آنے والے ایک آنسو کو بھی اپنی شکست سمجھتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ارحم نے مہر کے سامنے لندن جانے کا ذکر چھیڑا۔ مہر، میرا ویزا اور جاب وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس بار میں تمہیں اور شہویز کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو گے۔ ہم وہاں اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں کوئی پرانی یاد ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ مہر نے مسکرا کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے اب کسی بھی ملک یا شہر سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب اس کا شوہر اس کی ڈھال بن چکا تھا۔ روانگی سے پہلے مہر اپنی ماں نسیم بیگم سے ملنے گئی، جو اپنی بیٹی کی خوشیوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ انہوں نے مہر کو ڈھیروں دعائیں دیں اور اسے نصیحت کی کہ وہ ماضی کو بھلا کر صرف اپنے روشن مستقبل پر توجہ دے۔ مہر نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ روانگی والے دن پورا خاندان ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے مہر کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری بیٹی، اگر ہو سکے تو مجھے دل سے معاف کر دینا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ مہر نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، امی، آپ میری ماں جیسی ہیں، میں نے آپ سے کبھی کوئی گلہ نہیں رکھا۔ ارحم نے شہویز کو گود میں لیا اور مہر کا ہاتھ تھام کر جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ جب جہاز فضا میں بلند ہوا تو مہر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسی شہر کی سڑکوں پر وہ ایک بار بے بسی سے بھاگ رہی تھی، اور آج اسی شہر سے وہ ایک معتبر بیوہ کی بیٹی نہیں بلکہ ایک معزز گھرانے کی بہو اور ماں بن کر رخصت ہو رہی تھی۔ لندن پہنچ کر ارحم اور مہر کی زندگی کا ایک حسین باب شروع ہوا۔ وہاں کی سرد شاموں میں جب وہ دونوں اپنے گھر کے ٹیرس پر کافی پیتے تو ارحم کی اکثر مہر سے کہتا، میرا عشق واقعی بے لگام تھا، جس نے شروع میں تمہیں بہت دکھ دیے، لیکن دیکھو، اسی عشق نے مجھے تمہارا اسیر بنا دیا۔ مہر مسکرا کر ارحم کے کندھے پر سر رکھ دیتی۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کے امتحان کٹھن ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان کا صبر اور اللہ پر یقین پختہ ہو تو اسے وہ سب مل جاتا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا کی ہوتی ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں اب وہ پرانا غرور نہیں، بلکہ مہر کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا، اور مہر کے چہرے کی وہ پھیکی رنگت اب خوشیوں کی سرخی میں بدل چکی تھی۔ ان کا بے لگام عشق اب ایک پرسکون اور خوبصورت بندھن میں ڈھل چکا تھا۔ اس کی گواہی ان کے گھر میں گونجتی شہویز کی کلکاریاں دے رہی تھی۔